بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ فلذلك فادعوا واستقم كما امرت، اور بس اسی لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس کی طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لایا میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ ان کے خود کو استقامت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پلس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کی خواہشات کا اتباع نہیں کرنا، پلس سب سے پہلے خود ایمان لے آنا ہے، اور اس کے بعد کیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور کروانا۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت آیات ہیں یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں، اور یہ والے جو سارے کام ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کے ہم ساری امت کو بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ استقامت اختیار کرنی، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ حامیم السجدہ میں کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی کہ جو بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اس کو پھر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور استقامت بھی ہم نے کل دیکھی تھی کیسے ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو حکم ہے تتبع اہواءہم، کسی کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، کسی کے کہنے میں آ کر کے ہمیں اس کے دین کو یا اس کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا، اور پھر سب سے پہلے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، یعنی خود اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہنا ہے، تجدید کرتے رہنا ہے، اور اپنا ایمان ضرور دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان کہیں کسی طرح سے آلودہ تو نہیں ہو گیا، اور ایمان کی وہ ڈیفینیشن بھی یاد رکھیں کہ ایمان دل میں قرار پکڑنے کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اور اسی طرح پھر اقرار باللسان کا نام ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عمل بالجوارح کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے میں فیصلہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جانبداری سے، کبھی غیر جانبداری سے، کبھی وفاداری کے ساتھ، اور کبھی جو ہے وہ کسی نہ کسی رشتے کی محبت میں اس کی حق میں گواہی دینے کے علاوہ۔ تو آپ سوچیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا کہ لوگوں کے معاملات میں عدل اور انصاف کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی کہ یہ عدل جو ہے یہ ہمیں گھریلو سطح پر بھی، اور اگر ہمارے پاس کوئی بڑی ذمہ داریاں کسی آرگنائزیشنز میں ہے تو وہاں پر بھی عدل ہے، اور اسی طرح ہمارے معاملات زندگی بھی بہت زیادہ ہر جگہ پر ہر معاملے میں عدل اور انصاف کا ہی معاملہ رکھنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا بتا دیا کہ رب تو اللہ ہی ہے سب کا، ہمارا بھی، تمہارا بھی، آپ کا بھی، چاہے کسی کی باتوں میں آ کر کے اپنا مذہب بدلو گے، اپنے فیصلے کو بدلو گے، تو پھر کیا ہے، جان لو کہ رب تو اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد سب کچھ جان لیا، سمجھ لیا، اتنی باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا کسی بھی بات کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ایک روز ہم سب اسی کے سامنے جمع ہوں گے اور سب کو اسی کی طرف ہی جانا ہے، یعنی کہ اصل لوٹنا تو ادھر ہی ہے، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ تو ادھر ہی ہوگا نا۔ تو جہاں پر آج ہم اگر انصاف کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، اگر آج ہم دین میں ثابت قدمی دکھائیں گے تو ہمارے قدم حشر کے دن بھی نہ ہلیں گے، اگر آج ہم اپنے ایمان کو خالص رکھیں گے، دوبارہ ریوائیو کرتے رہیں گے اور ہر قسم کے کھوٹ کپٹ سے بچاتے رہیں گے، تو یہی ایمان جو ہے ہمارا ہمیں حشر کے دن اور میزان پر اور پل صراط پر جو ہے ثابت قدم رکھے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، یعنی تمہیں کیا پتا کہ فیصلہ شاید آنے ہی والا ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے وہ جلدی بچاتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا آپ وسلم کی اس باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اگر بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جلدی مچاتے رہتے ہیں کہ جلدی لے آؤ جو بھی تم دینا چاہ رہے ہو، جو بھی تم لانا چاہتے ہو۔ مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیسے ڈرتے رہتے ہیں؟ کہ قیامت کے آنے کی خبر سے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گی تو وہ بہت ہی مشکل ترین وقت ہوگا۔ علامت قیامت کی اگر آپ کتاب اٹھائیں تو آپ کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ اس میں جو واقعات لکھے ہیں کہ قیامت سے قبل کے واقعات یہ ہوں گے، قیامت سے قبل کی نشانیاں یہ ہوں گی، تو آپ دیکھیں اس کو پڑھ پڑھ کے، اس سے کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ نشانیوں کو دوبارہ دوبارہ پڑھے اور سوچے اور اپنی اصلاح کرتا رہے، وہ ڈر خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، اس دن اس کے قدم ڈگمگا تو نہیں جائیں گے، اس دن وہ جو ہے اپنے اعمال نامے کو اپنے الٹے ہاتھ میں وصول تو نہیں کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف تو کر دے گا نا۔ تو اس قسم کے بہت سے خدشات اس کو اس دن کے لیے ہوتے ہی ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس دن کے آنے سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو کہ جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک میں ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، لطیف ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک بین، یعنی کہ اتنی باریک بینی سے اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں موجود ہیں اور کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق فراہم کیا ہوا ہے۔ ہمیں سے کتنے ہی لوگ جو ہیں اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے نہیں پھر رہے، ہے نا، اور کتنے ہی جو لوگ ہیں وہ اپنے رزق کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے، اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ ضرور وہ پورا کر رہا ہے ہم سے، اور ہمیں ہمارا رزق جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ لطیف ہے، بہت ہی باریک بینی سے جو ہے وہ نہ صرف ہمارا بلکہ بعد ہی سارے جو اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، اس کے مخلوقات ہیں، ان سب کا جو ہے وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق دینے کی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور رزق کی فراوانی چاہیے، رزق کی کشادگی چاہیے، اور رزق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم نے پیچھے کافی ساری دعائیں شیئر کر لی ہیں، اور ساتھ میں ان اعمال سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جس کی بنا پر رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، رزق جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے، یا رزق میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رزق میں کشادہ کرنے والی دعائیں، رزق کو کشادہ کرنے والے طریقے، رزق میں کشادہ کرنے والے اعمال، ہمیں وہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بے حساب اور کھلا اور کہتے ہیں حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے ہمیں عطا کرے۔ وہ القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا ہے اور زبردست ہے، یعنی کہ بہت غلبہ ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو تو ہم بڑھاتے ہی ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو دنیا میں چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں انسان دنیا میں کیا کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے اعمال کا رزلٹ اس کو فٹافٹ دنیا میں ہی مل جائے، مگر اب دیکھیں کہ ہم اعمال کا رزلٹ دنیا میں تو لے لیں، مگر آخرت بیسڈ جو ورک ہوتا ہے، جو آخرت بیسڈ کام کیے جاتے ہیں، اس کا رزلٹ تو پھر لیٹر آن ہی آئے گا نا۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو آخرت بیسڈ ورک کرے گا تو اس کی جو کھیتی ہے، اس کا جو حساب کتاب ہے اس کو اسی وقت ہی ملے گا، اور جو دنیا کے لیے کر رہا ہے تو دنیا میں ہی اس کو وہ دکھائی دیا جا رہا ہے، جو دنیا میں وہ کر رہا ہے اور دنیا چاہ رہا ہے اس کو مل ہی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں آپ سے دنیا کی تنگی سے اور قیامت کی بھی تنگی سے، یعنی آخرت کی تنگی سے اور دنیا کی تنگی سے، یعنی کہ ہمیں ان دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کھلا رزق چاہیے، ہم دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ سے کشادگی چاہیے ہمیں یہاں پر۔ تو جو دنیا میں کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک الہ رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے ذہن دیا تھا؟ یعنی کہ کیا کچھ ایسے شریک ہیں دنیا میں جو
واقعی کسی اور طریقے کار دنیا میں وضع کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے جس پہ لوگ چل رہے ہیں؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ پورا کر دیا جا چکا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی ہے بڑا فضل۔ پیچھے ہم نے کل جنت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طرح سے جو ہے وہ جنت کے، اور آج بھی کچھ آگے مزید اور باتیں بھی آئیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھل اور کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں انسانوں کے ہاتھوں کی ریچ میں رکھی ہوئی ہوں گی، جو چاہے گا اس تک پہنچ جائے گا۔ یہی ہے بڑا فضل، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی کم از کم رشتہ داریوں کا تو لحاظ کرو نا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنے فیملی میں جب بات کر رہے تھے تو ان لوگوں نے، ان کی فیملی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کے قبیلے نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کو، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم رشتہ داری کی ہی تو لاج رکھ لو، اتنی بات تو سمجھو، میری بات سن تو لو میری کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، سمجھنا تو شروع کرو کہ آیا یہ بات لاجیکلی صحیح ہے کہ نہیں، کہ ایک بالکل امی شخص تھا، اس نے اتنا احسن کلام لا کے پیش کر دیا جس کے لیے بڑے بڑے شعراء بھی کہتے ہیں کہ اس کے سامنے ہماری شاعری ختم ہے، لنگوسٹکس بڑے بڑے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری زبان ختم ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ بات، یہ شخص کیسے کہہ رہا ہے؟ تو کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم از کم قرابت کی محبت تو دو مجھے، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پہ مہر لگا دے، اللہ تعالیٰ کو مہر لگاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، مگر اللہ تعالیٰ مہر اتنی جلدی نہیں لگاتا جب تک کہ اپنی حجت تمام نہ کر دے، جب تک کسی علاقے میں اپنا نبی نہ بھیج دے، جب تک کہ وہاں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشانی نہ دکھا دے۔ ان کے ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر بتائے، بغیر سمجھائے یا ہدایت کا راستہ دکھائے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا کرتا۔ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں کے ساتھ حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات دعا کی ہو رہی تھی نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بس مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں بخشش کا وعدے ہوں گے بھی کہ نہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں جو مانگ رہے ہوں دے گا بھی کہ نہیں۔ تو بس کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہی چلے جانا ہے اور معافی کے دروازے کھٹکھٹاتے ہی رہنا ہے، اس سے مانگتے ہی رہنا ہے، مگر ساتھ میں ایمان اور عمل صالح، یہ دو شرط ہمیں بار بار ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ تو کریں، اور دیکھیں نا ایک توبہ ہوتی ہے ہماری جو ہم ایسی توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی اللہ توبہ اللہ معافی ہے نا، یہ والی توبہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ توبہ تو نصوح نہیں ہے، یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہوتی۔ سچی توبہ تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے عمل پہ ندامت اختیار کرے، جس پہ اس کو شرمندگی ہو اور اس کو آگے دوبارہ ارتکاب کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی توبہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور سچی توبہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں انشاءاللہ آگے کچھ دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ رمضان کی آخری اشرا بھی شروع ہو جائے گا اور تاخراتیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، تو پھر کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق مانگیں، نیکی کی توفیق مانگیں، استغفار اور توبہ کی بھی توفیق مانگیں۔ ابھی توفیق مانگنا شروع کریں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آخری اشرے میں خوب محنت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگنے، محنت کے ساتھ جو استغفار کرنے، محنت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی بخشش مانگنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اپنے ایمان اور عمل صالح کو بھی چیک کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میں کہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا واقعی میرے دل میں بھی ہے کہ مجھے معافی چاہیے، کیا میں اصلاح کا ارادہ رکھتی ہوں، یا صرف میں نے آج ابھی فوری طور پہ سوچ لیا بہت اچھا پڑھ کے اور سن کے اور سمجھ کے کہ بس میں معافی مانگ لوں گی، بس اس کے بعد باقی سال تو دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، پھر دوبارہ رمضان آئے گا پھر معافی مانگ لیں گے۔
یہ توبہ جو ہے نا وہ توبۃ الکذابین کہلاتی ہے. اس لیے ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ سچی توبہ جس میں اصلاح کی نیت ہو. ہاں، اصلاح کی نیت کے بعد جب آپ پھر کبھی دوبارہ کسی عمل کا ارتکاب کر جائیں، یعنی کہ ان کیس آف بعض اوقات کہ غلطیوں سے یا نسیان سے خطا سے انسان دوبارہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر توبہ کر لیں، پھر استغفار کر لیں، مگر نیت کا اخلاص لازمی ہونا چاہیے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ نواز دیتا ہے. یعنی کہ اور زیادہ توفیق ملے گی تو اور زیادہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اور باقی انعامات کا بھی وعدہ ہوگا. اور رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے تو دردناک سزا ہے. یعنی انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں نہیں مانی کہ بات میری، کیوں جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کی سنی نہیں اور اس کے رستے جو ہے چھوڑ دیے تھے. اللہ اگر اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو پھر ہوتا کیا، زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. کیسے؟ یعنی کوئی کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہا ہوتا، کوئی کسی کی جو ہے وہ مدد ہی نہیں کر رہا ہوتا، ہر ایک کہتا کہ میرے پاس خود ہی اتنا کچھ ہے، مجھے جھکنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا اور آخرت کی جتنے بھی رزق ہیں ہمیں جو ملنے والے ہیں، ان سارے رزق کے لیے ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں بار بار رزق کی بھی بات آئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ رزق کا ملنا، پھر رزق کا کم ملنا، رزق کا مل کر ختم ہو جانا، یا بعض وقت مانگ مانگ کر رزق کو لینا، یا بعض وقت بے حساب مل جانا رزق کو، یا بعض اوقات دنیا کا رزق مل جانا ہمیں اور آخرت کا بھی رزق مل جانا ہمیں. اور رزق ملنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم تمام رزق سب کے بعد آزمائشیں آنے لگتی ہیں تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مال ہمارا رزق ہے، ہماری اولاد ہماری رزق ہے، تو ہم ان تمام رزق کو حاصل کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں. ان سارے سوالوں کے جب جواب مل جاتے ہیں ہمیں کہ رزق میں مل گیا اور زیادہ مل گیا، مل کر ختم نہیں ہو رہا، اور ہم نے بہت مانگ کے لیا تھا، بے حساب ملا ہے ہمیں، دنیا کا بھی مل گیا تو آخرت بھی مل جائے گی. تو یہ جو ساری باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے جتنا بھی رزق اللہ کا کھا لے، کیونکہ اللہ کا ہی ہے نا، اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق جو زمین پہ موجود ہے ہمارے لیے جو رزق کے طور پر موجود ہے، وہ سب چیزوں کو ہم کھا پی اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اس کے. تو اس کو کھانے پینے کے بعد زمین میں طوفان بدتمیزی اور سرکشی برپا نہ کریں، بلکہ زمین میں عاجزی سے رہنا سیکھیں، انسان اور بندہ بننا سیکھیں ہم. مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یعنی کہ اگر رزق ہمیں جتنا بھی ملا ہے اس میں اگر آپ کے پاس کم ہے تو اس میں کم پہ بھی کیا ہے، قناعت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو معاف فرما دیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے نہ بند کرنا ہم پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کم یا زیادہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. کبھی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ بھی مل رہا ہوتا ہے، اور کسی کو بے حساب بھی مل رہا ہوتا ہے. مگر یہ سب کیا ہے، رزق کا کم ہونا بھی آزمائش ہے، رزق کا زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے، رزق کا بے حساب ہونا بھی آزمائش ہے. تو ساری آزمائشوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں فراوانی جاری رکھے. اور ان پر وہ نگاہ بھی رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے بھی درگزر کر جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بہت سارے تو چھوٹے چھوٹے ایسی ہماری نیکیاں ہیں جو برائیاں ویسے بھی لے جاتی ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ نماز کی تیاری کرنا اور نماز کے لیے وضو کرنا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا، تو یہ کیا ہے، نماز کے وضو کے ساتھ ہمارے بہت سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کندھے جھکا کے جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو بہت سے ہمارے کندھوں پہ جو گناہ چھوٹے موٹے صغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس سے اس کے نامہ اعمال سے مٹاتا ہی رہتا ہے. ہاں، مگر بعض اوقات ہم بندے خود ہی اپنے لیے بہت ہی مصیبت کا سامان خود ہی بنا لیتے ہیں.
اور تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائیں۔ یعنی کہ یہ بھی جو چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی چلتے ہیں، ایسے نہیں چل سکتے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ کمال درجے کا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے اس کے چند ہی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان سوار ہونے والوں میں جو جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور اگر نہ کرے تو ان کی چند کرتوتوں یعنی کہ چند ان کی جو ہے وہ حرکتوں کی بنا پر ہی ان کو ڈبو سکتا ہے۔ وہ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کا پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتوں پہ حجت بازیاں کرتے ہیں، جھگڑے اور بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کیا تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ یعنی کیا ملا ہے ہمیں، ہم سب کو پتا ہے ہمیں کیا ملا ہے۔ ہم سر کے اوپر دیکھیں اپنی چھت موجود ہے، اپنے گھر میں دیکھیں آپ کے گھر میں افراد موجود ہیں، اپنے کچن کی طرف نظر ڈالیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ سے راشن آپ کا پورے مہینے بھر کا موجود ہے، یا اچھے خاصا اس میں پھل فروٹ گوشت سبزی سب کچھ موجود ہے۔ گھر میں دیکھیں تو اپنے سامان کو نظر ڈالیں، جو سامان استعمال کے ہونے کے چاہیے وہ سب کے سب موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا یہ سب نہیں ہے یہ بے حساب؟ کیا ہم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ لکھوایا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہمیں یہ ساری چیز تم ضرور دے دینا؟ یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی کسی نہ کسی جھگی میں بیٹھے ہوں گے، جو کسی نہ کسی ابھی جو ہے وہ بغیر چھت کی جگہ پہ کسی جگہ بیٹھے یا وقت گزار رہے ہوں گے، اور جہاں پر ان کے پاس کوئی لگژری سامان نہیں ہوگا، کوئی سمپل لگژری کا کوئی نیسیسٹی کا سامان بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا یاد دلا رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں جو کچھ بھی ملا ہے اور جتنا بھی یہ سامان دنیا کا مل گیا ہے یہ سب چند دنوں کے لیے ملا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا۔ اسی میں نہ کھو جاؤ، اسی میں نہ تم مگن ہو جاؤ کہ یہ بہت مل چکا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر کیا ہے، ان سب کو پانے کے بعد بھی انسان کیا کرے، اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے جو بھی دیا سب کچھ مجھے بہت بہتر دیا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بھی بہتر ہے اور پائیدار بھی، یعنی اس سے زیادہ کہیں بہتر سر و سامان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس جنت میں دینا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے، اور اس میں بہترین سے بہترین چیزیں بھی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان کے بعد رب پر بھروسہ، توکل اللہ، اور پیچھے ہم نے کل توکل کے بارے میں کافی بات پڑھی، اور اس سے پہلے ہم نے توکل اور تدبیر کے بارے میں بھی کافی بات پڑھی تھی، تو توکل یاد کر لیں بار بار۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قناعت اور توکل کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، امید رکھو کہ وہ آج اگر مشکل دن ہے تو کل اچھے بھی ہو جائیں گے، آج اگر کہتے ہیں نا کہ تنگی ہے تو کل آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان مع العسر یسرا۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم، گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ آپ سب کو کچھ نہ کچھ پتا ہوں گے، کچھ جو ہے اس کے اندر بہت ہی obvious ہیں، یعنی قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، شرک کرنا، اسی طرح سے جو ہے وہ معصوم عورتوں پہ تہمتیں لگانا، بہتان ترازیاں کرنا، اسی طرح شراب پینا، چوری کرنا، اس طرح بہت سارے جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کی بہت تفصیل نظر آتی ہے، اور بہت سی کتابیں موجود ہیں کبائر کے اوپر، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اقبال کیلانی صاحب کی بھی ایک گناہ کبیرہ پہ بہت اچھی تفصیلاً کتاب ہے، اور اس میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو لائف میں چھوڑنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا اسی کراہت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں جو دنیا کی متاع کو کچھ نہیں سمجھتے اور آخرت کی متاع کے امیدوار ہیں، تو ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں ہی کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ فواحش سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی غصے کو بھی پی جاتے ہیں۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور آپس کے معاملات اپنے مشورے سے چلاتے ہیں، امرہم شورا بینہم، یعنی کہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مشورہ بیسیکلی بہت ہی اہم صفت ہے، یہاں پہ پتہ چلتی ہے ہمیں، اور چونکہ جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک بڑی صفت جو ہے وہ مشورہ کرنا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ سیرہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسا وقت تھا کہ جب لوگوں سے آپ نے مشورہ نہ کیا ہو؟
آپ غزوہ بدر سے دیکھیں کیا کرنا ہے، راستہ میں جو ہے مشورہ کرتے چلتے ہیں. پھر جنگ احد دیکھنے کا، جنگ لڑنی کی دھر ہے، وہاں سے مشورہ کرتے چلتے ہیں. غزوہ احزاب دیکھ لیں، پھر وہاں پہ جنگ کیسے لڑنی، کیا کرنا ہے، پھر صحابہ سے مشورہ لیتے ہوئے چلتے ہیں. اور کوئی بھی ایسے سیریس میٹرز ہے، سب کے اندر آپ مشورہ لیتے ہوئے چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ جتنے بھی لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ مشورے کے بعد لوگ اپنے کاموں کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارا کام ہے اب، اور ہم سب جو ہے اس میں شریک ہیں. یعنی کہ بہت سارے اجتماعی معاملات جو ہے وہ مشورے سے طے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی برکتیں نازل فرما دیتے ہیں. اور ویسے بھی آپ سوچیں نا کہ دین کے کاموں میں جب مشورہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر مشورے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی بھی مشورہ یا کوئی بھی کام جس میں زیادہ لوگ شریک ہوں، اور تاکہ کوئی ایک اپنی منمانی نہ کرائے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، بلکہ سب مل جل کر اپنے اپنے دماغوں کو استعمال کریں اور بہترین مشورہ جو ہے وہ طے پا جائے تو پھر اس پہ عمل کر لیا جائے. آپ سوچیں کہ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی. صرف ان کا ایک کا مشورہ تھا. آپ کے جو ہے کہ ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ خندق کھود کے لڑی جاتی ہیں جنگیں، تو ہم ایسی جنگ ہم کر سکتے ہیں، اس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کا مشورہ جو کہ بہت ہی ان کو ویلڈ لگا، یہ کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے سارے متفق ہو جائیں، بعض اوقات کسی ایک کا مشورہ بھی اتنا سپریم اور فائن ہوتا ہے کہ آپ اسی مشورے کو لے کے چل سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کی خصوصیات میں سے وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ سب کو ایک ٹیم ورک لے کے چلتے ہیں، ایک ٹیم لے کے چلتے ہیں. وہ اپنے اپنے اکیلے فیصلے دوسروں کے سر پر مسلط نہیں کرتے، بلکہ ایک ٹیم کی حیثیت سے چل رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مشورے میں شریک کر رہے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لگاتے بھی ہیں. اور جب ان پہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی کہ صرف اچھے ہی کام نہیں بلکہ ڈوز کے ساتھ ڈونٹس کو بھی جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہیں کہ کبھی زیادتی ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جی چلو جو بھی ہے اب تو سہنا شروع کر دو، بھائی ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہم تو مومن ہو چکے ہیں. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب مومن سارے ساتھ ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ٹیمز میں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، کسی کے فیصلے پہ اتنا 100% اتفاق نہیں ہوتا، یہ بعض لوگوں کے اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ دیکھیں جب ٹیم ورک کیا جاتا ہے تو اس میں دعاؤں سے کام بھی لینا چاہیے. جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک دعا آ رہی ہے نا، ربنا اصلح بیننا وَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. تو اس طرح مطلب ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں، ٹیم کی دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر رکھ، اور ہمیں جو ہے کسی بھی طرح کی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آ، یعنی کہ جو اچھی باتیں وہ سب سامنے آ جائے اور کسی بھی قسم کے فواہش اور گناہ سے ہمیں بچا لے، چاہے چھپی ہوں یا ظاہر ہو. تو آپ دیکھیں یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں کرنے کے ساتھ ساتھ کام دعائیں بھی ضروری ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اب برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ ظلم کی بات ہوئی نا تو اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے لیے بھی جو ہے، اب دیکھیں اللہ قادر ہے، غالب ہے، اس کے باوجود وہ بھی اپنے بندوں پہ کیا کرتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم، اللہ ظلم نہیں فرماتا. لیس بالظلام للعبید، وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، نہیں اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کو بندوں کے لیے حرام کر رکھا ہے کہ وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا. ہاں بندے خود ہی اپنے پر ظلم کریں تو الگ بات ہے. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے کہ بندہ بندے پر ظلم کرے یہ تو کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہے، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ جس کے اوپر ظلم ہو جائے اور اس کے بعد وہ بدلہ لے کسی سے تو پھر اس کو ملامت کس بات کی، ظاہر سی بات ہے اس پہ ظلم ہوا ہے تو کوئی تو اس کا مداوع ہوگا ہی. ملامت کے مستحق تو وہی ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے. یعنی اصل کام کرنے کا کیا ہے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید رکھنا، یا پھر یہ کہ درگزر سے کام لینا. یہ کیا ہے، عزم امور والے کام ہے، یعنی کہ بہت ہی ثابت قدمی والے، بہت ہی ڈٹرمنیشن والے، یا بہت ہی آپ سوچیں اس کو کہ ایسے کام ہیں جو اگر ہم سب میں سے ایک سوال ہو کہ ہم کتنے صابر ہیں اور کتنے جو ہے لوگوں کو درگزر معاف کرتے ہیں، تو بہت جگہوں پر ہم کہیں چوک بھی جاتے ہیں، صبر میں بھی اور درگزر میں بھی.
اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت عزم کے کام، یعنی کہ مشکل کاموں میں سے ایک ہیں یہ تو. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، یعنی کہ اللہ کے بعد کون سنبھالے گا ان کو. تم دیکھو کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کہ سب دیکھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ واقعی غلطیاں ہو چکی ہیں ہم سے، تو اب واپسی کی کوئی جگہ ہے، کوئی امید ہے ہمارے لیے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار تو یہی ہیں کہ جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈالا، خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے اہل کو بھی گمراہ کیا یا اپنے فالوورز کو بھی گمراہ کیا. خبردار ہو جاؤ، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں گے. جس سے اللہ گمراہی میں پھینک دے ان کے لیے کوئی بچاؤ کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگوں کو اللہ ان کے ظلم کے ساتھ ہی ان کو دور کر دے گا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان تو بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو بس یہ بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ بیٹیاں زیادہ ہوں بیٹے زیادہ ہوں کسی بھی بات میں کوئی فخریہ کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. نہ ہی بیٹیاں زیادہ ہوں تو وہ قابل شرم بات ہے، نہ ہی بیٹے بہت زیادہ ہوں تو وہ بہت ہی قابل فخر بات بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو بھی جتنا بھی دے دے، جس کو کچھ کسی کو ایک حصہ دے دے، کسی کو دوسرا حصہ دے دے اور کسی کو دونوں حصے ملا جلا کر دے دے اور کسی کو چوتھی کیٹیگری میں کچھ بھی نہ دے، تو یہ بھی اللہ کی ہی دین ہے. بعضوں کا بیٹیاں ہمیں بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بیٹیاں بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ اتنا پسندیدہ نہیں قرار دیا جاتا کیونکہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں اصل کام کرنے کا کیا ہے بیسیکلی کہ یہ اللہ کی دین ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. اور اس رزق کو پھر کس طرح استعمال کرنے، جیسے تمام رزق کو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ایسے اس کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے تمہیں دے دی، تم نے کوئی اس سے کوئی اپنا حساب کتاب تو نہیں رکھوایا ہوا تھا اللہ کے پاس کہ اللہ میں تو دنیا میں جاؤں گا، میں شادی کروں گا تو پھر مجھے اتنے بچے دینا اور یہ دے دینا. ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں تھا ہم نے. یہ تو اللہ نے اپنی طرف سے انعامات کے طور پہ چیزیں دے رکھی ہیں نا، اور اپنا رزق کے طور پہ چیزیں دے رکھی ہیں. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے، یعنی کہ سامنے ہو کے بات کرے، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. اس بات کی یا تو وحی کے طور پر اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے. یہاں پہ وحی الہی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ وہی یا تو اشارے کے ذریعے سے کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء پر، یا پردے کے پیچھے سے یعنی کہ پیچھے سے کوئی آواز یا کوئی بات ہوتی تھی، یا کوئی فرشتہ ہی آ جایا کرتا تھا پیغام لے کر کے اور وہ پھر وہی کر دی جاتی تھی. اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. اور روح کیا ہے؟ وہ روح وحی الہی ہے، روح الامین ہے، روح قدس ہے. اور تمہیں کچھ بھی پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 40 سال سے وہاں پہ رہتے تھے. اس سے پہلے تو کوئی نہ کتاب جانتے تھے، نہ کتاب کبھی زندگی میں انہوں نے پڑھی تھی، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی اور خبر تھی ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا اور جسے ہم راہ دکھاتے ہیں. اللہ کے بندے میں تو جسے چاہتے ہیں، یعنی کہ جس کو چاہتے ہیں ہم اس کا راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ اپنی ہدایت کی روشنی جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اور اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. صراط الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور.